عليه ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين له الفداء. أما بعد، فقد قال الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم. بني الإسلام على 5: الصلاة والصوم والزكاة والحج والولاية. صلوات. بارگاہ خداوند ذوالجلال میں التماس ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کی اس مقام پہ اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے. جتنے بھی شریک فرش عزادار ہیں، اللہ ہر ایک عزادار کی تمناؤں کو پورا فرمائے. جو مشکل میں ہے اللہ کی ذات اس کی آسان فرمائے. مریضوں کو پروردگار عالم شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. خصوصاً التماس دعا ہے کہ قبلہ آغا سید اخلاق حسین شرعی صاحب کچھ علیل ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں جلد از جلد شفا کلیہ عطا فرمائے. سید صفدر حسین شاہ کو اللہ صحت و سلامتی سے سرفراز فرمائے. ہم سب کو روحانی و جسمانی امراض سے اللہ صحت کلیہ عطا فرمائے. پورے جہان میں جہاں کہیں مظلوم کربلا کی یاد منائی جا رہی ہے، پروردگار عالم سب عزاداروں کی حفاظت فرمائے. جتنی قوتیں، طاقتیں، قدرتیں اسلام کے خلاف، مکتب اہل بیت کے خلاف، عزاداری سید الشہداء کے خلاف کام کر رہی ہیں، خدا ان کو نیستو نابود فرمائے. حقیقی وارث عزا کے ظہور میں اللہ تعجیل فرمائے. علماء اعلام مراجع دینیہ کو اللہ طول عمر عطا فرمائے. علماء بزرگان کو خدا صحت و سلامتی سے سرفراز فرمائے. ہم سب کو ان علماء کا، بزرگان کا دست و بازو بن کے ملت تشیع کی خدمت کی سعادت نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہ کو معاف فرمائے، خطاؤں سے درگزر فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، موت سے پہلے توبہ کی سعادت نصیب فرمائے. اس تڈے پہ جتنے بھی لوگ اس دنیا سے اس عزاداری کے انعقاد میں شریک تھے اور دنیا سے تشریف لے گئے، پروردگار عالم ان کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، اور اگلی تمام منازل میں اللہ انہیں شفاعت امام مظلوم کربلا نصیب فرمائے.
اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے، ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے خلوص نیت کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ بآواز بلند صلوات۔ یقیناً آپ کو حدیث یاد ہو گئی اور کسی ایک حدیث کا بھی یاد ہو جانا بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ چھٹے تاجدار ولایت، پانچویں تاجدار ولایت نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں، جن میں پہلی نماز ہے، دوسرا روزہ ہے، تیسرا حج اور زکوٰۃ و محبت اہل بیت پیغمبر۔ اہل بیت پیغمبر کی بارگاہ میں اپنے سلام عقیدت پیش کریں، بلند تر صلوات پر۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز کے کچھ آداب اپنے مقام پہ، نماز کی کچھ شرائط اپنے مقام پہ، نماز کے واجبات، مستحبات اور نماز کے مکروہات، یہ ساری چیزیں احکام میں شامل ہیں اور ان کو یاد کرنا بھی ہماری ویسے ذمہ داری ہے۔ اور اگر احکام نماز کو بندہ یاد کر کے نماز پڑھے، اس نماز کا لطف کوئی اور ہے، اور پھر واقعاً نماز معراج مومن بن جاتی ہے۔ اتنا لطف آتا ہے اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا کہ اس بندے کو کسی بھی زندگی میں کسی عمل میں اتنا لطف نہیں آتا جتنا کہ اس کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے میں لطف آتا ہے۔ اور روایات ہیں، بلکہ قرآن مجید کی 4 تقریباً آیات ہیں۔ یہ نماز وہ عمل ہے جس کے سبب ہم اس لائق بنیں گے کہ معصوم ہماری شفاعت کریں۔ یہ ایک بہت بڑا دقیق نقطہ ہے، اگر ہمارے ذہنوں میں یہ آ جائے۔ نماز ایسا عمل ہے جو ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم معصوم کی شفاعت کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، نماز کو اہمیت نہیں دیتا، وہ اس مستحق نہیں ہوتا کہ اس کی معصوم شفاعت کرے۔ معصوم کی شفاعت کے لیے انسان کو نمازی بننا پڑتا ہے۔ سورہ مبارکہ مدثر نوٹ کر لیں، وہاں پہ ایک جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ ہے۔ اس میں 4 قسم کے ایسے بد نصیب اور بدبخت لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن معصوم شفاعت نہیں کریں گے۔ یہ مولویوں کی بات نہیں ہے، حدیث نہیں ہے کہ مثلا کوئی یہ کہہ کر اس کو ٹال دے کہ یہ غیر مستند حدیث ہے، یہ قرآن ہے۔ 4 قسم کے بدبخت لوگ ہیں جن کو معصوم کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ پہلے تو آپ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث سنتے رہتے تھے کہ امام نے آخر وقت میں اپنے معصوم بیٹے امام کو فرمایا کہ یہ میرا پیغام قیامت تک آنے والے تمام شیعوں کو پہنچا دو کہ لا تنال شفاعتنا من استخف الصلاۃ، اس بندے کو ہماری ولایت اور شفاعت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جو نماز کو ہلکا سمجھے۔
نماز نہ پڑھنا اور بات ہے، نماز کو ہلکا سمجھنا اور بات ہے۔ یہ تو حدیث تھی، ہو سکتا ہے ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ یہ پتہ نہیں مولویوں نے خود گھڑ لی ہو، لیکن قرآن تو کوئی نہیں گھڑ سکتا نا۔ سورہ مدثر کی آیات کے جا کر ترجمہ پڑھ لینا۔ 4 قسم کے بدبخت اور بدنصیب لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن معصوم کی شفاعت کا کوئی فائدہ نہیں ہو۔ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ اس مکالمے سے پتہ چلتا ہے کہ جنت اور جہنم والے ایک دوسرے کو سامنے دیکھ رہے ہوں گے۔ یتساءلون فی جنات یتساءلون، جو جنتی ہوں گے نا وہ سوال کریں گے، کن سے؟ عن المجرمین، وہ لوگ جو جہنم میں چلے جائیں گے۔ جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم کیا بنا کہ تم جہنمی بنے؟ کون سا عمل تمہیں جہنم لے آیا؟ وہ جواب دیں گے، قالو لم نک من المصلین، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے۔ جو اس کا ترجمہ بنتا ہے نا، ایک ہے کہ نماز ہم نہیں پڑھتے تھے، ایک ترجمہ ہے کہ ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے۔ نماز پڑھنا اور ہے، نماز نہ پڑھنا اور ہے، نمازیوں میں سے نہ ہونا، یعنی یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ نماز پڑھتے تھے مگر ان کو کوئی بندہ نمازی نہیں کہتا تھا، یعنی اس قسم کی نماز پڑھتے تھے، کبھی ٹائم پہ، کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی۔ قالوا لم نک من المصلین، سب سے پہلا ہمارا گناہ اور جرم جہنم میں آنے کا یہ ہے کہ ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ کربلا میں ایک صحابی فرزند صحابی حسین نے ظہر کے وقت امام کو نماز یاد دلائی۔ اس کا نام تھا ابو ثمامہ سیداوی۔ ابو ثمامہ سیداوی، جب اس نے عرض کیا کہ مولا ظہر کا وقت ہو گیا ہے، دل چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کی یہ آخری نماز ظہر بھی آپ کی اقتداء میں پڑھیں۔ امام نے یہاں پہ دعا دی اس ابو ثمامہ کو، فرمایا جعلک اللہ من المصلین۔ او ابو ثمامہ سیداوی، خدا تیرا حشر نشر نمازیوں میں کرے، کتنے مشکل وقت میں بھی تجھے نماز یاد ہے۔ امام دعا کر رہے ہیں، اللہ تیرا حشر نشر نمازیوں میں سے کرے، کتنے مشکل وقت میں بھی تجھے نماز یاد ہے۔ یہ مجرم جہنمی کیا کہیں گے جہنم میں آنے کا سبب؟ لا قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، جس طرح نماز کا حق تھا وہ ہم ادا نہیں کرتے تھے۔ ویسے ہو سکتا ہے کہ یعنی یہ ہمارا فریضہ ادا ہو جاتا ہو جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں۔ بہرحال ٹھیک ہو گیا جی، ایک تمہارا جرم یہ تھا کہ تم نماز نہیں پڑھتے تھے، کوئی اور؟ دوسرا ہمارا جرم یہ تھا کہ لم نکو نطعم المسکین، جو مساکین کا حق تھا نا ہماری گردن پہ، وہ ہم ادا نہیں کرتے۔ اب مساکین کتنی قسم کے ہیں؟ مثلا وہ زکوٰۃ کے مستحق مسکین ہوتے ہیں،
خمس کے مستحق بھی بعض اوقات مسکین لوگ ہوتے ہیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پہلا جرم ہمارا نماز نہ پڑھنا، دوسرا جرم ہمارا مساکین کو ان کا حق نہ دینا، تیسرا جرم کننا نخوض مع الخائضین، اذان ہوتی رہتی تھی ہم گپیں ہانکتے رہتے تھے، دکان پہ بیٹھے رہتے تھے، اپنے دنیاوی معاملات میں مصروف رہتے تھے، ماہ رمضان آ جاتا تھا ہم بہت سارے بہانے بنا کر ماہ رمضان جیسے پر برکت اور پر رحمت لمحات کو ضائع کر دیتے تھے، دنیا کے کھیل تماشے میں مصروف رہے، ہم نے احکام خدا کی کوئی پرواہ نہ کی، کننا نخوض مع الخائضین، اپنے کاروبار میں گپیں دوستوں کے ساتھ دارے پہ بیٹھک پہ اپنی کسی محفل میں بیٹھے رہتے تھے، ادھر سے صدائے الہی آتی تھی حی علی الصلاۃ، ہم اصلاً اس آذان کی احترام اور عزت کا بھی خیال نہیں کرتے تھے، مثلاً حکم ہے نا کہ آذان آ رہی ہو تو کم از کم اس کو خاموشی سے سنو، اگر اس کے جملات دہراؤ تو تمہیں پوری آذان کا ثواب ملے گا۔ ایک بندہ آذان نہیں دے رہا، مسجد میں بیٹھا ہے، گھر میں بیٹھا ہے، آذان ہو رہی ہے، آذان کے جملے جوں جوں مؤذن دہراتا رہے ساتھ ساتھ دہراتے رہو، اللہ تمہیں بھی باقاعدہ اس آذان کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آذان اور اقامت کا کتنا ثواب ہے؟ معصوم نے فرمایا اگر کوئی بندہ اذان اور اقامت کہہ کر نماز پڑھتا ہے، پروردگار عالم اس بندے کو پستیوں سے نکال کر اتنا عروج عطا فرماتا ہے کہ 2 ملائکہ کی صفیں اس کی اقتداء میں نماز پڑھتی ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو اتنا عروج عطا فرماتا ہے، یعنی اس کو اتنی بلندی عطا کرتا ہے کہ یہ ملائکہ کا امام بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کن کا امام؟ ملائکہ کا امام کون؟ آذان دینے والا اور اقامت پڑھنے والا، اس کے پیچھے 2 صفیں نماز ملائکہ آ کر پڑھتے ہیں جن کی مشرق اور مغرب میں لمبائی سوائے خدا کو کسی کو علم نہیں ہو، آسمان سے فرشتے، آسمان سے فرشتے، کس کے لیے؟ جو آذان دے اور نماز کے لیے اقامت پڑھے۔ ایک مسئلہ جو پوچھا جاتا ہے عموماً یہ کہ کیا عورت آذان اور اقامت کہہ سکتی ہے؟ کہہ سکتی ہے، مگر اتنی آواز میں کہ اس کے صرف اپنے کانوں تک آواز جائے، اس کو بھی آذان اور اقامت کا ثواب مل جائے گا، اس کے لیے بھی سنت ہے، مستحب ہے کہ وہ اپنی نماز سے پہلے آذان بھی دے سکتی ہے، اقامت بھی پڑھ سکتی ہے، مگر بلند آواز سے نہیں۔ اگر بلند آواز سے پڑھے گی اس کی فقط آذان و اقامت باطل نہیں بلکہ اس کے لیے آذان اور اقامت کا پڑھنا گناہ بن جائے گا۔ ہن جڑیاں اچھے سپیکر وچ مجلساں پڑھ دیاں نو آپ شریعت دا حکم ویکھ لین کہ انہاں دے واسطے کی حکم ہے۔ ہم نہیں کچھ کہتے، ہم کہیں گے تو شکایت ہوگی۔ شریعت مقدسہ کے عورت کے احکام بڑے سخت ہیں میرے بھائی، میرے بزرگ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ،
علی کہتے ہیں کہ مجلسوں پہ فتوے لگاتے ہیں، عزاداری پہ فتوے لگاتے ہیں۔ عجیب ہے، جو بندہ شریعت مقدسہ، حکم قرآن، حکم معصوم پاؤں تلے روند کے کہے کہ میں عزادار ہوں۔ مثلا مجلس میں بیٹھے ہو، خود بتاؤ کیا تمہارا میرا ضمیر یہ گوارا کر سکتا ہے کہ میں معصوم کے کلام کو، یہ کاغذ پہ جو لکھا ہوا ہے، اس کو پاؤں کے نیچے روندوں؟ کیا ہے کوئی مسلمان ایسا جرأت کر سکتا ہے؟ ایک ہوتا ہے کہ یہ الفاظ میں لکھا ہوا قرآن یا حدیث، اس کو پاؤں کے نیچے روندنا، ایک ہے اس کے حکم کو روندنا۔ شریعت کہتی ہے، امام فرماتے ہیں تیرے لیے یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے تیرے لیے یہ عمل کا انجام دینا۔ مثلا مرد کا مرد کے سامنے بھی قمیض اتارنا بعض اوقات حرام ہوتا ہے، کہ جائے کہ خواتین کے سامنے انسان اپنے قمیض کو اتارے، یعنی عزاداری کے رنگ میں، عزاداری کے روپ میں، ہم یاد سید الشہداء کے روپ میں کیا کر رہے ہیں؟ اذان اقامت خاتون کہہ سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، مگر اس کے صرف کہاں آپ پہنچے آواز؟ کانوں تک پہنچے۔ اگر اس سے بلند ہوگی تو اس کی اذان اور اقامت باطل ہوگی، اور اگر بالفرض اس کی اذان اور اقامت کی آواز کسی غیر محرم کے کانوں تک چلی جائے، اس کی اذان اور اقامت باطل بھی ہے، اور اس کو اس اذان اور اقامت کہنے کا گناہ بھی الٹا ملے گا۔ ہر حکم، ہر چیز کا ایک الگ الگ حکم ہے۔ مثلا قرآن مجید ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا ثواب ہے یا نہیں ہے؟ جی اجے پچھلے نہیں بولے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا ثواب ہے کوئی نہ؟ ثواب ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا حرام بھی ہے۔ اب تقریر کیمرے میں ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے آگے پیچھے، چونکہ اب ہمارے جو ہے نا لوگ بڑے ایکٹیو ہو چکے ہیں کہ آگے پیچھے سے تقریر کو کاٹ کر صرف ایک جملہ لگائیں گے کہ مولوی نے کہا تلاوت کا کرنا حرام ہے۔ شرم نہیں آتی؟ اصل مسئلہ حقیقت لوگوں تک نہیں پہنچانا، پراپوگنڈا کر کے حقائق لوگوں تک پہنچ رہے ہوں، ان کے رستے میں رکاوٹ بننا ہے۔ تلاوت کا کرنا جس طرح واجب ہے اس طرح سنت ہے، جس طرح سنت ہے اس طرح مکروہ بھی ہے، جس طرح مکروہ ہے اسی طرح حرام بھی ہے۔ مثلا کوئی بندہ حالت جنابت میں ہو، یا مثلا کوئی خاتون ایام مخصوصہ میں ہو، اس کے لیے ان آیات کا تلاوت کرنا جن میں سجدہ واجب ہے، اس کے مرد کے لیے اور خاتون دونوں کے لیے قرآن مجید کی یہ تلاوت کرنا حرام ہے۔ سن دے بیٹھے ہو؟ اس کے لیے تلاوت کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جی ناجائز ہے، حرام ہے۔ اسی طرح خاتون کے لیے عبادت کا حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ گھر پردے میں عبادت کرے، غیر محرموں کے سامنے کوئی ایسی بات نہ کرے، غیر محرموں کے ساتھ کسی قسم کا عمل ایسا انجام نہ دے جو شریعت مقدسہ نے اس کے لیے عبادت قرار دیا ہے۔ چاہے جائے کہ میں مجمع عام میں کھڑی ہو جاؤں، چاہے جائے کہ ایک عورت مجمع عام میں کھڑی ہو جائے اور سپیکر پر اعلان 1-2 گھنٹے پورے مطلب وہ عبادت کے عنوان سے گفتگو کرتی رہے اور مجلس پڑھتی رہے، تو کیا شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ اس کے لیے جائز ہے؟ نہیں، شریعت نہیں کہتی، تم بے شک کہتے رہو۔
شریعت مقدسہ اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتی. اور جو بندے بھی ان چیزوں میں شریک ہوتے ہیں، مثلا کچھ ایسے ہوتے ہیں نا، مثلا نیوٹرل افراد، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس یہ ہو رہا ہے کیا کریں، ہماری مجبوریاں ہیں، بس مطلب معاشرہ ہے، ہماری رشتہ داری ہے، تعلقات ہیں. یاد رکھ، تو دنیا کے لیے تعلقات توڑ سکتا ہے مگر حسینی مشن کو برباد ہوتے دیکھتا رہتا ہے، مگر تو تعلق قائم رکھتا ہے. اور قیامت کے دن امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیسے سامنا کرے؟ لہذا اذان اور اقامت وہاں پہنچیں پھر واپس سی ڈی کہاں پہ، پھر اس کو ریورس کریں. سنت ہے، ثواب ہے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی، مگر عورت کا اذان و اقامت کہنے کا حکم اور ہے، مرد کے اذان اور اقامت کہنے کا حکم اور ہے. کنا نخوض مع الخائضین، اذان آتی تھی، حی علی الصلاۃ کی آوازیں آتی رہتی تھیں، حی علی خیر العمل کی صدائیں آتی رہتی تھی. میں اپنے دنیاوی معاملات میں مصروف رہتا تھا، اپنی زندگی کو برباد کرتا رہا. آج وہ دنیا کے کھیل اور تماشے میں زندگی تباہ کرنے کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ میں جہنم میں پہنچ گیا. ایک بندہ پہلا بے نماز جو جہنم میں جائے گا، دوسرا مساکین کا حق نہ دینے والا جہنم میں جائے گا، تیسرا جو دنیاوی کھیل تماشے میں مصروف رہا، احکام خدا کی کوئی پرواہ نہ کی، یہ بندہ بھی جہنم میں جائے گا. آخری کنا نکذب بیوم الدین، مولانا کہتا تھا تم پہ نماز کا حساب ہوگا، حج سے حساب ہوگا، زکوٰۃ کا حساب ہوگا، قیامت کے دن تیری زندگی کے ہر ایک عمل کا حساب ہوگا. حکم قرآن ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. مولانا حکم قرآن بتاتا تھا کہ تیری زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا. ہم کہتے تھے یا علی مولا جانے تے قیامت والا حساب جانے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اسی بڑے اچھے اچھے نیازاں کھا کے تے نعرے مار چڑھن دے اسے شاہ جانے تے راہ جانے بس جانے یا علی. ساری زندگی شراب پی پی کر، ساری زندگی نشہ کر کر کے تباہ ہو کر میں مر گیا. کتنا میں بدبخت ہوں کہ یہ یقین رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے شراب پینے کا حساب علی دے گا. کُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم قیامت کے اس حساب کتاب کو جھٹلاتے تھے کہ کیا سوڈا کوئی حساب ہونا ہے. ہمارا کوئی حساب نہیں ہونا، ہم نے تو ڈائریکٹ جنت جانا ہے. علی والو غور کرو، فکر کرو، حساب ہے ہی اسی کا جس نے علی ولی اللہ پڑھا ہے. اور کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. جس نے علی کی ولایت چھوڑ دی، شیطان نے اس کا اسی دن کانٹا چین کر کے سیدھا ان کی ٹرین جہنم کی لائن پہ چڑھا دی تھی. ان کی تو شیطان کو کوئی پرواہ نہیں. وہ نماز پڑھیں، روزے رکھیں، جو کچھ دل ہے کرتے رہیں. حساب قیامت کے دن اسی کا ہونا ہے جس نے علی کی ولایت کا کلمہ پڑھا ہے. ہن کئی بندے سوچتے بیٹھے سن ود علی دی ولایت دا کلمہ پڑھن دا سن کے بچیا. تجھے پتہ ہی نہیں ہے اللہ نے تجھے جو یہ نور ولایت علی عطا کیا ہے یہ کتنا قیمتی ہے. کائنات ایک طرف، مگر تیرے میرے دل میں محبت علی کا نور جو اللہ نے عطا کیا ہے اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے.
اس کی کوئی قیمت ہے نہیں. آخر اتنی 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 جو ہے وہ مہنگی چیز اور مہنگی نعمت لے کر ہم یہ کہیں کہ کوئی حساب ہی نہیں ہوگا. نہیں، قیمتی چیز کا حساب ہوتا ہے. اور کتنے سعادت مند ہو لوگوں، میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، جو نور ولایت علی کا کلمہ پڑھتے ہو. اللہ نے تمہیں علی کی ولایت کا کلمہ پڑھانے کے لیے تمہاری بیس ہی پاکیزہ بنائی ہے. بزرگ عالم دین کا بڑا خوبصورت جملہ، جن کو عموماً ہم لوگ وہابی کہتے ہیں، منکر ولایت کہتے ہیں، میں نے خود ان کی زبان سے سنا تھا. فرمانے لگے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی کوئی شرط نہیں، محمد الرسول اللہ پڑھنے کی بھی کوئی شرط نہیں، علی ولی اللہ پڑھنے کی شرط ہے کہ بندے کی ولادت پاکیزہ ہو. پروردگار عالم نے ہم کو مولا علی کی ولایت کا کلمہ پڑھانے کے لیے ہمیں ماں کی وہ گود عطا کی. ہم کبھی بھی نہیں شکر اس چیز کا ادا کر سے. یقین جانے قیامت تک سر سجدے میں رکھو. او علی کے دروازے کو چھوڑنے والوں، قیامت تک سر سجدے میں رکھ کر شکر خدا کرو. تم اس نعمت کا کبھی بھی شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ نے ہمیں مائیں وہ نصیب فرمائیں کہ جنہوں نے ہماری ولادت میں امانت کا مظاہرہ کر کے اس لائق بنایا کہ ہم علی ولی اللہ پڑھ سکیں. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. بد نصیبی ہے میرے بھائی میرا بزرگ، بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے ممبر سے، ہمارے اس ماحول سے ہمارے جوانوں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو، ہماری بیٹیوں کو شریعت مقدسہ کے مقابلے میں باغی بنایا گیا ہے. نہ کوئی حساب ہونا ہے، نہ کوئی کتاب ہونا ہے، نہ کوئی تواڈے قبر سوال ہے، نہ کوئی جواب ہے. وہ آغا شفا بڑا خوبصورت ہے. ایک واقعہ بیان کر رہے تھے کہ مجھ سے پہلے ایک ذاکر صاحب پڑھ رہے تھے. فرمانے لگے کہ جب وہ بندہ گیا نا قبر میں، ملائکہ آئے، انہوں نے کہا اٹھ بھئی، سوالاں دے جواب دے ونے نہیں. وہ چپ. انہوں نے کہا من ربک، وہ چپ. من نبیک، وہ چپ. من اماموں کو، وہ چپ. جدو اس نے کوئی کسی سوال دے جواب نہ دیتا نا تو دوسرا فرشتہ دے کو پوچھتا ہے یہ میں نے انج لگتا ہے کہ کسی نشے دے وچ مخمور ہے کہ جدے تو پوچھ دے ہیں تو کوئی جواب نہیں دیندا. دوسرا فرشتہ کہنے لگا ہاں میں نے انجے لگتا ہے کہ نہیں اے علی مولا دی ولایت دے نقش مخمور ہے، اس واسطے اے جواب نہیں دیندا. فرشتوں کے سامنے بھی وہ ڈٹ گیا میں نے تمہیں بھی تمہارے سوالوں کا جواب. بڑا خوبصورت جملہ آغا شفا نے فرمایا. کہنے لگے قبر میں جا کر ڈٹ جانے کا کیا فائدہ تھا، ملک الموت کے سامنے ڈٹتا. اب قبر میں چلے جانے کے بعد ڈٹ بھی جائے تو اس کو تو کوئی فائدہ تو تب تھا کہ ملک الموت کو کہتا کہ خبردار میرے قریب نہ آنا. لیکن یہ جملہ ملک الموت کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا، یہ بھی فقط جملہ علی کہہ سکتے ہیں. روایت میں ہے کہ جب کوئی کسی مومن کا شیعہ علی کی ملک الموت کے روح کو قبض کرتا ہے، مولا ادھر سے کہتے ہیں ذرا ہاتھ حولا رکھنا ہے، اس دا تعلق میں علی دے نال ہے.
اس بات کو تو سلیمان محمدی بھی نہیں کہہ سکتے کہ میرے نال تو ہاتھ ہولا رکھنا ہے۔ ذرا جناب سلیمان دی موت دے حالات پڑھو نا تاریخ دے سانچے دے وچ، تواڈے رونگٹے کھڑے ہو ون۔ سلیمان محمدی سے بڑھ کر بھی کوئی علی ولی اللہ کے اس نور ولایت میں مخلص تھا؟ جناب سلیمان محمدی، جنہیں سلیمان فارسی بھی کہتے ہیں، من اہل البیت کہ منزل پہ فائز سلیمان ملک الموت کے سامنے فقط بے بس ہی نہیں بلکہ پتہ نہیں کسی مومن کو خواب میں ملے تھے کتنے سال بعد، تو کہا تھا مجھے اب تک موت کی تلخی نہیں بھول پا رہی۔ میرے بھائی میرے بزرگ، یہ ساری چیزیں حقائق ہیں، حقیقت ہے۔ یا تو اس طرح علی والے بن جاؤ، پھر ساڑا صحابی لویے تے انجے لویے جویں علی فرمایا، قدم چکیے تے چکن تو پہلے سوچئے کہ علی فرمایا، ویکھئے تے ادو ویکھئے جدو علی فرمایا، بولیے تو انج بولیے جویں علی فرمایا، سنیے تو او سنیے جن علی فرمایا ہے۔ انجے زندگی اس طرح انسان کر لے، پھر معصوم نے فرمایا موت تیرے لیے اس طرح ہوگی جس طرح تو گلاب کے پھول کو سونگھ کر سکون محسوس کرتا ہے، اس طرح موت تمہارے لیے آسان ہو جائے۔ کُنَّا نُقَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم قیامت کے حساب و کتاب کو لون جھٹلاتے تھے، کوئی حساب نہیں۔ محکم ترین آیت ہے قرآن مجید کی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو رائی کے دانے کے برابر نیکی کرے گا اس کی جزا ملے گی، اور جو رائی کے دانے کے برابر برائی کرے گا اگر بغیر توبہ کے مر گیا تو اس برائی کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ تو اس وحدہ لا شریک اور اس مہربان و کریم رب کی مہربانی ہے کہ بندہ توبہ کر جائے، توبہ خلوص کے ساتھ جھک جائے۔ معصوم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والے بندے کو اللہ اس طرح پاک کر دیتا ہے گویا اس نے کبھی کوئی گناہ کیے ہی نہیں۔ یا تو پھر بندہ اس طرح تائب ہو جائے، اس طرح جھک جائے، پھر اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ چار قسم کے مجرم جو جہنم گئے تھے، سورہ مبارکہ مدثر، شاید کچھ لوگ ابھی آئے ہیں تو وہ یاد کر لیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جہنمی کس وجہ سے ہوئے۔ سب سے پہلا ان کا جرم یہ تھا کہ قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، لم نکن نطعم المسکین، ہم مساکین اور غرباء کا حق انہیں نہیں دیتے تھے، کننا نخوض مع الخائضین، ہم دنیاوی کھیل تماشے میں مصروف رہے، اللہ کے احکام کی کوئی پرواہ نہ کی، کننا نقذب بیوم الدین، قیامت کے حساب کتاب کو جھٹلاتے تھے، حتی آتانا الیقین، اسی حالت میں ہم پر آ گئی موت، فما تنفعهم شفاعت الشافعین، قیامت کے دن شفاعت کرنے والے لوگ اس کی شفاعت نہیں کریں گے۔ نہ کسی مولوی دا قول، نہ کسی حدیث دا حوالہ، نہ کسی وائز دی گل، یہ سیدھی بات قرآن کی ہے۔ قرآن لے کر جا کر پڑھ لیں کہ یا چار قسم کے گناہگار اور مجرم ایسے ہیں کہ جو جہنم جائیں گے، اور انہیں شفاعت کرنے والی ہستیوں کی شفاعت نصیب ہی، یہ قرآن کہہ رہا ہے یار، میں نہیں کہہ رہا، نہیں کسی حدیث کا حوالہ۔ فما تنفعهم، تنفع اسی نفع سے ہے،
فما تنفعہم، ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی شفاعت الشافعین، شفاعت کرنے والوں کی شفاعت۔ بالکل اس طرح دو اور دو چار دی طرح قرآن مجید دی محکم آئے مجیدہ کہ ان چار گناہگاروں کو، چار قسم کے مجرموں کو قیامت کے دن معصوم کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ عجب بات ہے، یعنی یقین جانے کہ یہ اہل ممبر، یعنی ممبر پہ آنے والا بہت بڑا سعادت مند انسان ہے کہ اللہ نے اسے ایک ایسا پلیٹ فارم عطا فرمایا کہ جہاں سے وہ لوگوں کی ذہن سازی کر سکتا ہے۔ ذہن سازی کیسے ہوتی ہے؟ ذہن سازی اس طرح ہوتی ہے کہ یعنی بڑے بڑے مجرموں کو وہ بالکل ایسے انداز میں وادار کر کے بڑے بڑے مجرموں کو حر بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یعنی آئے مجلس میں بیٹھے، اس کو خدا نے یہ پاکیزہ ماحول نصیب فرمایا، اور پھر شاید کہ تنہا کوئی دعا کرتا تو اس کے گناہوں کی وجہ سے قبول نہ ہوتی، مگر اجتماعیت میں جب آیا اور یہاں جب دوسرے لوگوں نے دعائیں کی، ان کے لیے دروازہ کھلا تو اس کے لیے بھی کھل جائے گا، کیونکہ انسان کے بعض اوقات ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ انسان کے لیے دروازہ رحمت بند ہو چکا ہوتا ہے، مگر اجتماعیت کا یہ فائدہ ہے کہ اجتماع میں آ کر بیٹھے، اور پھر اجتماع بھی کوئی عام یہ اجتماع نہیں، یہ محفل پاک ذکر فرزند رسول، جہاں پہ بڑے بڑے مجرموں کے لیے باب رحمت کھل جاتا ہے، جتنا بڑا کوئی گناہگار ہو اسے حسین ابن علی کے وسیلہ سے اللہ قبول کر لیتا۔ اب خود اندازہ لگائیں کہ یعنی یہ ممبر پہ آنے والا ان سے بھی زیادہ خوشبخت انسان ہے کہ اس کو یہ اللہ نے سعادت بخشی ہے کہ جتنے لوگ آگے سامنے بیٹھے ہیں ان کو کوئی ایسی چیز بتائے، کوئی ایسی چیز بتائے کہ جس سے ان کی اصلاح ہو جائے، مگر بدنصیبی ہے ہماری، بدبختی ہے ہماری کہ ہم نے یہ ممبر پہ بیٹھ کر لوگوں کو احکام خدا کے مقابلے میں باغی بنایا کہ نمازیں پہ آئے، اور کیڑیاں نمازاں پڑھیاں سن، اصحاب کہف دے کتے کیڑیاں نمازاں پڑھیاں سن۔ یعنی خود اندازہ لگو کہ یہ بات کہنے والا یہ آگے بیٹھے جوانوں کو یا ماؤں بہنوں جہاں تک یہ میسج اور پیغام دے رہا ہے، کیا وہ اس بات سے نمازی بنیں گے یا بے نماز بنیں گے؟ جی یعنی اتنا سخت جملہ کہ ہور کیڑیاں نمازاں پڑھیاں سن، اوہ بدبخت تو خود بے نماز ہے، اپنی بے نمازی کا دھبا ہور جیسے نمازی کے منہ پہ تو نہ لگا۔ علامہ ملک اعجاز حسین صاحب قبلہ وہ بڑی خوبصورت جملہ یہاں فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں بڑا بدنصیب آدمی ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہور نے کون سی نمازیں پڑھیں، ہور کو نمازیں ہی گھیر کر زہرا کے لال کے قدموں میں لے کر آئی تھی، اور اس کی باقاعدہ طور پر تاریخ گواہ ہے کہ جہاں سے حضرت ہور نے آ کر قافلہ حسینی کے راہ کو روکا تھا، وہاں سے لے کر کربلا پہنچنے تک ہور نے ہر نماز حسین کے قدموں میں پڑھی ہے۔ باقاعدہ تاریخ ہے، تاریخی حقائق ہیں کہ جناب حضرت ہور نے اس سے لے کر اس مقام سے لے کر کربلا آنے تک ہر نماز امام مظلوم کربلا کے، یعنی یقین جانے اس ممبر والے بندے کے لیے کتنا اجر ہوتا، کتنا اجر ہوتا اگر یہ اس جگہ پہ یہ کہتا کہ بھئی پڑھو نہ پڑھو تمہاری اپنی مرضی ہے، مگر یاد رکھو تم ایک نماز پڑھو گے اللہ تبارک و تعالی تمہیں 20 حج کا ثواب عطا کرے گا۔
کتنے حج کا؟ یہ میں نے پہلی یا دوسری مجلس میں بھی شاید میں نے یہ حدیث نقل کی تھی، آج کسی اور عنوان سے نقل کر رہا ہوں۔ اگر یہ بات کی جائے، حدیث رسول لوگوں کو سنائی جائے، کوئی جوان، کوئی ہماری بہن، ہماری بیٹی جو پہلے نماز نہیں پڑھتی تھی اب وہ نمازی بن جائے، وہ 5 وقت کی نمازیں پڑھے گی، تو اس کی کتنی حجوں کا ثواب ملے گا؟ ایک نماز کے بدلے 20 حج، 5 پڑھے گی، 5 نمازوں کے بدلے 100 حج کا ثواب ملے گا۔ اب ذرا خود اندازہ لگائیے گا، یہ جب تک جوان نماز پڑھتا رہے، یہ جوان جب تک نماز پڑھتا رہے گا، جتنے حج کا اس کو ثواب ملے گا اتنا ہی اس کو اس ممبر والے بندے کو بھی برابر نمازوں حجوں کا ثواب ملتا رہے گا۔ اگر بالفرض وہ نمازی بننے والا کسی فیملی کا مسئول ہو، باپ ہو، اس نے آگے مثلاً اس کے فیملی ممبر ہیں 5 بندے، ان 5 کو نمازی بنا لیا، اب 5 بندے نمازی بنیں گے تو ان کو کتنے حج کا ثواب ملے گا؟ یعنی 500 حج کا، ایسے ہی ہے، کتنے 100 حج کا؟ 500 حج کا۔ اب 500 حج کا انہیں ثواب ملتا رہے گا، برابر 500 کا ہر روز اس مولانا کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ یا رسول اللہ، اس کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ۔ سنتے رہتے ہو نا صدقہ جاریہ، مثلا کوئی نلکا لگوانا، کوئی پل بندوانا، کوئی مدرسہ بنوانا، کوئی مسجد بنوانا، کوئی امام بارگاہ بنوانا، یہ سارے کیا ہیں؟ صدقات جاریہ۔ لیکن ان میں سے سب سے بڑا صدقہ جاریہ یہ ہے کہ کسی بندے کو گناہ سے بچانا، کسی بندے کو گناہ سے بچانا، اتنا اور کوئی صدقہ جاریہ نہیں ہے جتنا کہ کسی بندے کو گناہ سے بچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اور ویسے ہمت کو سلام ہے ان مطلب لوگوں کی جو ممبر سے ایسی باتیں کرتے ہیں، مثلا قیامت کے دن ایک مجلس مثلا میں پڑھتا ہوں نا تو آگے مثلا 500 بندہ بیٹھا ہوا ہے بالفرض، اب 500 بندے نے 1 گھنٹہ مجھے دیا، کتنے گھنٹے ہو گئے؟ ہاں جی 500 گھنٹہ ہو گیا، 1 گھنٹہ میں نے مجلس پڑھی، 500 بندے کا گھنٹہ گھنٹہ لیا، 500 گھنٹے، کل قیامت کو ان 500 افراد کے 500 گھنٹے کا میں نے حساب دینا ہے۔ کل قیامت کو 500 بندے کے 500 گھنٹے کا میں نے کل، کس 500 گھنٹے میں آپ نے انہیں کیا دیا؟ کوئی اچھی بات دی یا الٹا گناہ کی طرف انہیں واردار کیا؟ اس لیے میں تو عجیب محسوس کرتا ہوں، یعنی یقین جانو مطلب رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کی جرت پہ، ان کی جسارت پہ، ان کی ان باتوں سے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ مثلا کس طرح یہ لوگ جرت مند ہیں اور جرت سے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ایک بات عرض کرنی تھی کہ ایک مومن ہے، مومن، انہوں نے 3 کتابیں چھپوائی ہیں جنہوں نے تقریباً 50% آپ کے لیے ڈسکاؤنٹ کر کے آپ کے لیے مطلب ہے وہ ادھر بھیجی ہیں۔ ایک علامہ محمد حسین نجف صاحب قبلہ کا قرآن ترجمہ ہے، اور ایک نہج البلاغہ ہے، اور ایک قرآن از نگاہ نہج البلاغہ، یعنی ان کی جو قیمت ہے اس سے کافی ڈسکاؤنٹ، مثلا قرآن مجید 1600 کا تھا، انہوں نے 1000 روپے قیمت، باقی اس مومن نے حصہ ڈالا ہے۔ اسی طرح نہج البلاغہ ہے، وہ 1400 کا تھا اور اس نے
600 اپنی طرف سے ڈالا اور 800 اس کی قیمت ہے، اور اسی طرح وہ چھوٹی کتاب جو ہے وہ اس کی قیمت 290 روپے ہے، اور آپ کے لیے انہوں نے 150 روپے کی۔ وہ یہاں پہ کل بات ہو رہی تھی تو حاجی صاحب نے مجھے کہا، تو وہ کچھ کتابیں میں لے کر آیا ہوں، وہ سامنے ان کے میں نے حوالے کر دی ہیں، جو حضرات بھی ان سے استفادہ کرنا چاہے۔ باہر گیٹ کے سامنے ان کا وہ سٹال سا لگا ہوا ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا کسی کا کوئی کاروباری نقطہ نظر نہیں ہے، 1 روپے کا بھی۔ سارا اس مومن کی طرف سے آپ کی خدمت ہے، ہم بھی بطور ثواب تک پہنچا رہے ہیں، اور جو مطلب ایسے استفادہ کرنا چاہیں لینا چاہیں تو باہر موجود ہے۔ ویسے قرآن مجید بہت اچھا عمل ہے، قرآن مجید کے ساتھ انسان کی وابستگی ہو، اپنی ہو، بچوں کی ہو، اہل و عیال کی ہو۔ قرآن ہر زمانے کے لیے نور ہے، اور گمراہی کے امنڈتے ہوئے اندھیروں میں نور ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ جب دائیں بائیں، رائٹ لیفٹ، آگے پیچھے نیچے اوپر گمراہی ہو، تمہیں کوئی سمجھ نہ آ رہی ہو کہ میں نے کہاں جانا ہے، کون سا راہ حق ہے، مولا نے فرمایا اللہ اللہ فی القرآن، قرآن کی طرف رجوع کرنا، جو قرآن بتائے اس پہ عمل کرنا، جو قرآن بتائے اس پہ عمل کرنا۔ انشاءاللہ جو قرآن کہے گا وہی ہم اہل بیت کہیں گے، اور جو ہمارا اہل بیت کا پیغام ہوگا وہی اصل پیغام قرآن بھی ہوگا۔ اس لیے کوشش کریں کہ قرآن مجید کو پڑھیں، واضح ہے عربی میں نہ پڑھ سکیں، یا ویسے جس طرح ہمارے ہاں عموماً سادہ لفظوں میں پڑھایا جاتا ہے، ہمیں عربی میں نہیں پڑھنا چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نیچے ترجمے میں پڑھیں، کیونکہ عربی کے تلفظ اگر قواعد تجوید اور قواعد قرأت کو پیش نظر نہ رکھا جائے تو غلطی کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ قرآن کا ترجمہ پڑھیں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے تو قرآن کی تلاوت سے بھی ڈبل ثواب ملے گا۔ اصل میں قرآن مجید میں بار بار ذکر ہے فلا یتدبرون افلا تتفکرون، یعنی قرآن کا ترجمہ پڑھو گے اس میں فکر بھی ہوگا، تدبر بھی ہو جائے گا، اور حکم قرآن پہ عمل بھی ہو جائے گا، اور بہت ساری ہماری الجھنیں بھی درست ہو جائیں۔ یعنی قرآن مجید بالکل 2 اور 2 4 کی طرح باتیں کرتا ہے، اور جو ترجمہ پڑھ سکتے ہیں وہ ترجمہ پڑھیں، اور جو ترجمہ نہیں پڑھ سکتے وہ اپنے کسی بیٹے بیٹی کو ساتھ بٹھائیں، ہر روز 1-2 رکوع کا وہ ترجمہ پڑھتے جائیں، اور یہ سنتا جائے، اور سننے کا بھی ثواب یقیناً اس کو پڑھنے کے برابر ہوگا۔ قرآن اور اہل بیت کا بڑا ناطہ ہے، آپس میں بڑا جوڑ ہے۔ جناب سیدہ کی وصیتیں سنیں، فرمایا نا یا علی غسلنی، مجھے غسل خود دینا، کفنی، مجھے کفن خود دینا، دفنی، یا علی مجھے خود دفنانا، میرا جنازہ رات کو اٹھے، فلاں فلاں لوگ میرے جنازے میں شریک نہ ہوں، میری قبر کا نشان مٹا دینا۔ ایک ایرانی بقی میں کھڑا تھا، بڑی تیز موسلا دھار بارش ہو رہی تھی، لوگ تیز تیز سے نکل رہے تھے، لیکن یہ بقی کی دیوار کے ساتھ چمٹ کر اس نے بقی میں کھڑے ہو کر رخ کیا رسول اعظم کے روضے کا، اور عرض کرتا یا رسول اللہ، ہم نے وطن پہ سنا تھا مدینے میں تیری قبر ہے، ہم نے دیکھ لی یہ سامنے تیرا روضہ ہے، ہم زیارت پڑھتے ہیں، وطن پہ سنا تھا کہ تیرا نواسہ مجتبی بقی میں دفن ہے، ہم نے قبر دیکھ لی، سلام کیا، جعفر صادق کا سنا تھا، محمد باقر کا سنا تھا، زین العابدین کا سنا تھا، ہم نے قبریں دیکھی، سلام کر لیا، اللہ اکبر یا رسول اللہ، ہم نے سنا تھا کہ مدینہ میں تیری دختر زہرا کی بھی قبر ہے، ہم نے ریاض الجنہ دیکھی نہ ملی، بقی دیکھی نہ ملی۔ یہ شاید وہی وصیت تھی کہ جو علی کو
زہرا نے کی تھی، یا علی میری قبر کا نشان مٹا دینا۔ اور یہ مظلومیت زہرا ہے، مظلومیت زہرا ہے جو جناب سیدہ کی ان مظالم کی گواہی ہے۔ اور آخری وصیت بی بی نے کی تھی، یا علی میں قرآن سے بڑی مانوس ہوں، ہر رات میری قبر کے سرانے بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنا۔ قرآن و اہل بیت کا کتنا آپس میں ناتا اور جوڑ ہے۔ آخری جملہ، کتنا جوڑ ہے، کتنا جوڑ ہے۔ مسلمانوں نے سر دھڑ سے جدا کر لیا، مگر قرآن اور حسین کے رشتے اور ناطے کو نہ توڑ سکے۔ کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے لے کر شام، نوکے سنا پہ حسین قرآن پڑھتے گئے۔ یہ قرآن اور اہل بیت کا آپس میں ناتا ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ربنا تقبل منا۔ مولانا عمران صاحب